اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، قرآن پاک کو میرے لیے رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اس کو میرے سینے کا نور، میرے رنج و غم، پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میری قبر میں ویرانیوں اور وحشتوں کا ساتھی بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمثیل القرآن کے اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم جن مثالوں کا مطالعہ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ سمجھیں گے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 74 میں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی ہے اور اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں بیان کی گئی ان مثالوں کو سمجھنا اور ان سے ہدایت حاصل کرنا ہمارے لیے کس قدر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے۔ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا تو نافرمانوں کو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ سے روایت ہے کہ جب اس آیت کریمہ سے پہلے کی 3 آیات میں منافقین کی مثالیں بیان ہوئیں تو منافقین یہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد یہ دونوں آیات نازل ہوئیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت، تو جواب میں پھر یہ آیات اتری۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں دی گئی یہ مثالیں جو بیان ہوئی ہیں وہ اہم مقاصد اور اہم مسائل کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ تو جو ان مثالوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں اور ان کے مطابق اپنی سوچ کو بھی بدلیں اور اپنے عمل کو بھی درست کریں۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ مچھر جب تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا وہ مر گیا۔ اسی طرح لوگ ہیں جب دنیا کی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو کہ ان مثالوں سے نصیحت لیتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھا لیتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ اہل ایمان ہیں۔ اور جو منافقین ہیں وہ ان کے درست اور صحیح ہونے کا علم ہونے کے باوجود بھی اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں، انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں سیدھے رستے پر رکھے، آمین۔ اب ہمیں اس سے کیا ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق جو اس دنیا میں ہے وہ جتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو وہ بیکار نہیں ہے۔ مچھر کوئی اب لے لیں کہ یہ مچھر کتنا معمولی سا ہے جس نے کہ طاقتور بادشاہ نمرود کے اللہ کے حکم سے جان لی تھی۔ اس لیے ہم قرآن پاک میں دی گئی مثالوں پر غور و فکر بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں اور کسی بھی حکم پر بحث نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک کی کوئی بھی تخلیق خدمت اور مقصد سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کرے اور ہمیں سچا مومن بنائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کے سخت ہونے کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے حتیٰ کہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ تو وہ کیوں ہوئے تھے؟
کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے تھے، انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز کھاتے تھے، اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر فوقیت دیتے تھے، اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، اور ان کے دل کسی بھی نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں اور قدرت کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں اور پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، یعنی خوف اللہ سے گر پڑتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے دل تو اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ وہ کسی بھی نصیحت کا ان پر اثر نہیں ہوتا اور وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اب یہ دل کیسے سخت ہوتے ہیں؟ یعنی جب انسان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے اور وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات اس کے دل پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ان صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے کہ اس کا دل کوئی بھی خیر اور ہدایت کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی خیر اور ہدایت کی بات اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتی، کوئی بھی معجزہ دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، قدرت کی نشانیوں کو وہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اور جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا تو اس سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چٹان پہاڑ کی چوٹی سے گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے کوئی نہر پھوٹتی ہے یا اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طرح کی سختی سے روکا ہے اور ہمیں منع فرمایا گیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے طریقے پر نہ چلیں، کیونکہ دل کی سختی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، پھر دل پر نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا اور یہی سختی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو بھی سخت کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی ہیں: خوف اللہ سے، آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ پاک کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، دن میں کم از کم 100 بار استغفار ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا لے، ہمیں سچا مومن بنا لے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں صالحین میں شامل فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔